فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پریشانی تکلیف کی حالت میں خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اتنا جلدی خوف میں مبتلا ہو جائیں۔ کسی بیمار کو دیکھتے ہیں یا کسی کا وقت وصال دیکھتے ہیں تو وہ لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نہ ان کو کفن نصیب ہوا نہ دفن نصیب ہوا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے رب کا غضب کم ہے اور رحمت زیادہ ہے، تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے تو بڑا ہے بھی نہیں، کیونکہ مسلمانوں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، ہر مارکے میں، ہر جنگ میں، ہر میدان میں، تو ہمیں اتنا جلدی گھبرانا نہیں چاہیے اور ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے اللہ کی ذات سے، کیونکہ اللہ کے فضل سے، اللہ کا فضل کم نہیں ہے۔ تو ہم کسی بیمار کو دیکھتے ہیں وہ اذیت میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب کسی کا وقت وصال ہوتا ہے تو وہ تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس پہ عذاب آ گیا۔ یہ کوئی عذاب نہیں ہے۔ بڑے بڑے صحابہ اور بڑے بڑے پارسا لوگ ہیں جنہوں نے بہت مشقت اور وقت وصال تکلیف برداشت کی ہے اور اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں کہ دیکھنے والے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ہم بہت چھوٹا دل کر لیتے ہیں ان باتوں پہ۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ کو شہید کیا گیا، ان کی ناک، آنکھیں، کان، ہونٹ کاٹ دیے گئے، ان کا کلیجہ چبا دیا گیا۔ ان کی کفن کا جب وقت آیا تو ایک چادر میں ان کو کفن دیا گیا، جو سر کی طرف چادر جاتی تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں کی طرف چادر جاتی تو سر ننگا ہو جاتا۔ تو اس شخص کی شان دیکھیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 مرتبہ امیر حمزہ کا جنازہ پڑھایا۔ شان دیکھیں امیر حمزہ کی کہ 70 مرتبہ جنازہ پڑھایا اور آپ کو سید الشہداء کہا گیا، اور ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی قبر پر تشریف لاتے اور دعا کرتے۔ تو یہ باتیں اسلام میں چلی آ رہی ہیں، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ جناب آسیہ کو کتنی تکلیفوں کے ساتھ، کتنی اذیتوں کے ساتھ مارا گیا، کیا نعوذ باللہ وہ پارسا خاتون نہیں تھی، وہ گنہگار تھی؟ تو ہم یہ کیوں اپنے آپ سے منسوب کر لیتے ہیں؟ وقت وصال اللہ کا کرم ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد صحابہ رسول ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر۔ آپ احد کے پہلے شہید ہیں اور آپ رات کو اپنے بیٹے کو فرما رہے تھے کہ صبح میں نے جنگ احد میں شہید ہو جانا ہے، پہلا شہید میں ہوں گا، تو آپ نے اپنی بہنوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کی وہ حالت تھی کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا نہیں، مجھے منع کیا گیا کہ آپ کو اذیت ہوگی۔ یہ حالت تھی حضرت عبداللہ بن عمر کی۔ تو آپ کو ایک صحابہ کے ساتھ دفن کیا گیا۔ تو 6 ماہ بعد حضرت عبداللہ بن عمر کو ان کے بیٹے نے کہا کہ میں ان کو الگ قبر میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ
نے قبر کھودی، قبر کھودی تو آپ کے زخم پہ، آپ کے سینے پہ ہاتھ تھا اور ویسے کے ویسے پڑے ہوئے تھے جیسے آپ کو جس حالت میں انہیں دفنایا، اس حال میں آپ پڑے ہوئے تھے جس میں انہیں دفنایا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ ان کا قبر میں دفن کرتے، جب ان کا ہاتھ سینے سے اٹھایا تو نیچے سے خون رسنا شروع ہو گیا، پھر وہ ہاتھ اٹھا کے ادھر ہی رکھ دیا، تو فرمایا تو یہ ان کی حالت تھی۔ پھر 46 سال گزر گئے، 46 سال گزر گئے تو حضرت سیدنا امیر معاویہ نے کھدوائی کا کام شروع کیا، نہریں وغیرہ کھدوائی۔ تو انہوں نے آپ کی قبر بھی کھدوائی اور اس میں دیکھا تو آپ ویسے پڑے ہوئے تھے۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، یہ میں ادھر ادھر سے لے کے نہیں آپ کو سنا رہی۔ آپ کی جب قبر کھودی گئی اور آپ کو نکالا گیا، یہ بخاری شریف میں ہے کہ آپ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے ابھی آپ کو دفن کیے گیا، جیسے زخم تھے، جیسے آپ کا چہرہ تھا، سب کچھ ویسے پڑا ہوا۔ تو زمین میں نیند نہیں ہوگی، زمن میلا نہیں ہوگا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی جنت اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ ہم کہتے ہیں کہ جنت میں نہیں جائے گا، ایسے ہوگا، جنت اللہ کا فضل ہے، سب نے جنت میں جانا ہے۔ اتنے اب تنگ دل نہ بنے کہ ہمارے لیے جنت بھی نہیں ہوگی، ناک ہاتھ کاٹ دیے گئے ہیں، تکلیفیں ہیں۔ وہ بھی یہ صحابت ہے جن کو کاٹ کے کھائی میں ڈال دیا گیا تھا۔ تو ہمیں اللہ کی فضل پہ امید رکھنی چاہیے۔ اللہ کا جنت اللہ کا فضل ہے، وہ مسلمانوں کی شان ہے کہ پروردگار نے عطا کرنی ہے، تو آپ اچھا گمان رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔